کسی بھی سسٹم کو، چاہے وہ بزنس پروسیسنگس ہوں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سسٹمز ہوں یا مینول کمپنی کے سسٹمز ہوں، پروسیسز ہوں، ان کو مختلف طریق سے، مختلف ویو پوائنٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، ان کا انالیسس کیا جا سکتا ہے۔ پروسیسز کو انالیسس کرنے کا ایک طریق ETVX کا ماڈل ہے، جو کہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت پروڈکٹیو ہے۔ اسی طرح اگر ہم مختلف سسٹمز کو یا پروسیسز کو اسٹڈی کرنا چاہیں اس کے فنکشنل اسپیکٹ سے، یعنی ایسے پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، کیا ٹاسکس پرفارم ہوتے ہیں، تو اس اسٹڈی کو، اس انالیسس کو ہم فنکشنل ماڈل کا نام دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک سسٹم کو، ایک پروسیس کو اس طرح اسٹڈی کریں کہ ہمیں اس کی ایکٹیویٹیز اور پروسیسز کا پتہ چلے اور کیا ٹاسکس اس کے اندر پرفارم ہوتے ہیں، تو اس کلیکشن آف نالج کو، اس کلیکشن آف انفارمیشن کو ہم فنکشنل ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ اور فنکشنل ماڈل کسی بھی پروسیس کو، چاہے وہ بزنس پروسیس ہو، چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ہو، چاہے وہ انڈسٹریل پروسیس ہو، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یا یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کیا انپٹس ہیں، کیا آؤٹ پٹس ہیں، اور کن چیزوں سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے اوپر مثلا آپریٹنگ انسٹرکشنز کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا آپ لیپ ٹاپ کی مینٹیننس کا ایک سسٹم لے لیں، اس میں کیا چیزیں انپٹ ہو سکتی ہیں، کیا اس کی آؤٹ پٹ ہے، اور کیا میکانزمز ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، کیا کنٹرولز ہیں جو ہم اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی سمپل قسم کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے دی، لیکن کار مینٹیننس ہے وہ اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے ان ٹرمز آف نمبر آف اسٹیپس، نمبر آف ایکٹیویٹیز اینڈ نمبر آف ٹاسکس پرفارمڈ۔ تو جیسے جیسے ہمارے بزنس پروسیسز، ہمارے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز اور ہمارے انڈسٹریل اینڈ مینجمنٹ پروسیسز کمپلیکس ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح اس کی جو انالیسس ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کسی بھی سسٹم کو انالائز کرنے کا۔ انفیکٹ کسی بھی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا وہ سسٹم کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے ان ٹرمز آف اٹس دا وے تھنگز آر ڈن۔ تو ماڈلنگ میں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ماڈلنگ میں فنکشنل اسپیکٹس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک فنکشنل ماڈل بنتا ہے، جیسا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل بنتا ہے اگر ہم اینٹیٹیز کے حساب سے، اینٹیٹیز کے حوالے سے کسی سسٹم کو انالائز کریں۔ تو ایون دو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اینٹیٹیز کی اور آبجیکٹس کی اور کلاسز کی بہت امپورٹنس ہے، لیکن فنکشنل اسپیکٹس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور دس از اسپیسیفکلی ٹرو فار ویری انٹینسو اپلیکیشنس جہاں پر بہت سارا ڈیٹا فلو ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر بہت سارے فنکشنز پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ نیسسریلی ایک کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، لیکن اگر اٹیچڈ بھی ہوں پھر بھی ان کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھنے سے بہت زیادہ انسائٹس ہمیں مل سکتی ہیں اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے، اس کے پروسیسز کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو یہ تو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے پروسیسز ہیں جو کہ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سافٹ ویئر کی جو بنانے کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کو امپروو کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروسیس کی انپٹس کیا ہیں، اس پروسیس کی آؤٹ پٹس کیا ہیں، اور اس پروسیس کو کنٹرول کرنے والے یا اس پروسیس کو جو آپریٹنگ انسٹرکشنز ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ اور جب ہم یہ اس پرسپیکٹو سے کسی پروسیس کو دیکھتے ہیں تو ہم
کہتے ہیں کہ یہ اس کا فنکشنل ماڈل بنا ہے، اس پروسیس کا فنکشنل ماڈل ڈیولپ ہوا ہے، یا اس ٹاسک، اس سیٹ آف ایکٹیویٹیز کا، اس سیٹ آف اسٹیپس کا فنکشنل ماڈل ڈیولپ ہوا. اب اس قسم کی اپروچ کی جو ابتدا ہے وہ ایس اے ڈی ٹی سے شروع ہوئی تھی، جو کہ اسٹینڈ کرتا ہے اسٹرکچر انالیسس اینڈ ڈیزائن ٹیکنیک. اس میں بھی جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ کسی بھی سسٹم کو اس کے فنکشنل ماڈل کے حوالے سے دیکھا جائے، اور وہ ایک ڈیزائن ٹیکنیک تھی. اور پھر آہستہ آہستہ اس میں انہانسمنٹ ہونے کے بعد پھر وہ مختلف پروسیسز کے اوپر اور اسی طرح مختلف اور جو بزنس ایریاز ہیں اس میں انٹیلیجنس بھی ہے، اس میں اور ایریاز بھی ہیں، اس کو وہ انکیمپس کرتا جا رہا ہے. تو ایس اے ڈی ٹی کے ہونے کے بعد یا یوز میں بننے کے بعد اور اس کے بعد پھر اس کے اپلیکیشن کی سکسیس کے بعد ایک کانسیپٹ وچ از بیسڈ آن ایس اے ڈی ٹی، وہ آئی ڈیف ماڈلنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا. اور آج ہم آئی ڈیف زیرو کے اوپر بات کریں گے، جو کہ کسی بھی بزنس پروسیس کو یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز کو فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے. تو آئی ڈیف کیا ہے؟ اٹس این انٹیگریشن ڈیفینیشن فار فنکشنل ماڈلنگ، اور یہ مینوفیکچرنگ فنکشنز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا سافٹ ویئر انجینئرنگ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری ریلیٹڈ فیملی آف سسٹم ہے، یہ کہنا چاہیے آئی ڈیف. اس میں بہت سارے ماڈلز ہیں. ہم آئی ڈیف زیرو پہ بات کریں گے کیونکہ آئی ڈیف زیرو ہمارے لحاظ سے ریلیونٹ ہے. اس طرح آئی ڈیف ون ہے، آئی ڈیف ٹو ہے، جو کہ ہماری ڈسکشن کے لحاظ سے ریلیونٹ نہیں ہے، تو ہم ان کو اگنور کر دیں گے. تو جو آئی ڈیف ہے یا جو فنکشنل ماڈلنگ لینگویج ہے انفیکٹ، یہ کسی بھی سسٹم کی انالیسس، اس کی ڈیولپمنٹ، ری انجینئرنگ اور انٹیگریشن کی کو ڈاکومنٹ کرتی ہے. اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے جب ہم اس لینگویج کو اپلائی کرتے ہیں کسی سسٹم کو. وی یوز دس ماڈلنگ لینگویج فار انفارمیشن سسٹمس، فار بزنس پروسیسز اینڈ فار سافٹ ویئر انجینئرنگ ایکٹیویٹیز. اب آئی ڈیف زیرو جو ہے دیٹس بیکم ویری پاپولر. آئی یوزڈ اٹ پرسنلی مینی ٹائمز اینڈ آئی فائنڈ اٹ ویری اسٹرانگ modeling language for modeling functional point of view of a system. آپ کسی ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور کسی نئے سسٹم کو یوز کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایگزسٹنگ سسٹمز میں سب سے پہلے تو آپ کو انالائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو کرنٹ اس سسٹم کی فنکشنل بریک ڈاؤن ہے یا فنکشنل ڈیکمپوزیشن ہے وہ کس طرح پہ ہے. یو ہیو ٹو لسٹ دا ان پٹس اینڈ دی آؤٹ پٹس اینڈ آل دی کنٹرولز اینڈ کنسٹرینٹس دیٹ آر اپلیکیبل آن دیٹ پرٹیکولر سسٹم. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فنکشنل ماڈل ہے وہ کسی بھی سسٹم کی ڈسیزنز، ایکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز کو ماڈل کرتا ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ دس از اپلیکیبل ٹو ایگزسٹنگ سسٹمز. اگر ہم نے کسی بھی ایگزسٹنگ سسٹم کو ڈاکومنٹ کرنا ہو، اس کو سمجھنا ہو، تو آئی ڈیف زیرو از اے ویری گڈ لینگویج ٹو ماڈل دی فنکشنل سائڈ آف دیٹ سسٹم. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم نے کسی نئے سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہو تو جو ہمارے پاس کانسیپٹس ہیں ویز وی دیٹ سسٹمز فنکشنل پوائنٹ آف ویو یا فنکشنل ماڈل، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو انہانس کرنے کے لیے، اس کو ریفائن کرنے کے لیے آئی ڈیف زیرو از اے ویری پاورفل لینگویج. اور it suits well and fits nicely into the way, into our thinking, the way humans think on different tasks and activities. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے، تو اس کی ان پٹس ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک سرٹن سیٹ آف آؤٹ پٹس پروڈیوس کرے گا. اور اس کو ماڈل کرنا ود دی لمیٹیشنز امپوزڈ بائی دا کنسٹرینٹس، یہ جو ہے یہ آئی ڈیف زیرو
بڑا نیچرلی اینڈ آئی مسٹ سے ویری بیوٹیفلی کیپچر کرتی ہے ان اٹس اسٹائل. اب اس کا اسٹائل کیا ہے؟ اس کا اسٹائل ایک گرافیکل لینگویج ہے وچ ہیز سنٹیکس اینڈ سیمینٹکس. تو جب ہم اس کے اوپر ابھی لیٹر لیٹر ول سی واٹ دیٹ گرافیکل سنٹیکس از. تو اس میں سنٹیکس کے علاوہ سیمینٹکس بھی انفورسڈ ہیں. اسپیسیفک ڈائریکشن میں اگر ایرو جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، اور سو اینڈ سو فورتھ. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لٹل لیٹر ٹوڈے ان آور سیٹنگ. تو جو ڈسکشن اس وقت ہم کر رہے ہیں وی جسٹ لینگ آؤٹ دی انیشلس دیٹ دی فنکشنل ماڈلنگ is a very important part of any system, especially large systems. کیونکہ large systems جو ہوتے ہیں اس میں لیول آف ریفائنمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے نیچے تک جانے کے لیے، اور ہائر لیول کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ٹپکلی مینجمنٹ سے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتی ہیں، ہڈن ہوتی ہیں، اور ان سب کو انکور کرنے کے لیے، ان سب کو سمجھنے کے لیے، ان سب کو کمپلیٹلی انالائز کرنے کے لیے فرام اے فنکشنل پوائنٹ آف ویو IDEF0 از اے ویری ونڈرفل لینگویج. ایک اور چیز جو IDEF0 کیپچر کرتی ہے وہ ہے ڈیٹا فلو. کیونکہ ہم مختلف پروسیسز اور ٹاسکس کی بات کرتے ہیں، اور جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ایکٹیویٹی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتی ہے، اس آؤٹ پٹ کو another activity may be using as an input or even as a constraint. So جو possibilities ہیں on how activities are related with each other and how input of one is affected by the results from another activity are sometimes very interesting and fascinating. کیونکہ ان کے کمبینیشن سے اگر آپ لیٹس سے کہ ایک ایکٹیویٹی سے آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور اس سے جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے کیا ہم اس کو اس کی ان پٹ کے طور پہ یوز کریں گے یا کنسٹرینٹ کے طور پہ یوز کریں گے. اینڈ دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی مسٹ سے چیلنجنگ پارٹ آف یوزنگ IDEF ماڈلنگ، کہ بعض جگہ پر وہ ان پٹ بن رہی ہوتی ہے، بعض جگہ پر وہ کنسٹرینٹ، اور اس کے بعد ان کا جو فرق ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ان میں فرق ہوتا ہے، کہ ان پٹ کیا ہے اور کنسٹرینٹ کیا ہے یا کنٹرول کیا ہے. لیکن اس میں ہمیں جو ڈومین نالج ہے وہ بہت یوزفل ہوتی ہے. اس اپلیکیشن کو ہم کتنا جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان ڈیپتھ نالج ہے یا نہیں ہے. اور یہاں پر وہ فرق پتہ لگتا ہے فار ایکسپیرئنسڈ professional and a newcomer on how experienced they are and how they apply these concepts. تو IDEF کے اوپر ہم مزید اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ گرافیکل لینگویج ہے اور اس کی جو پریسیژن ہے اور ریگر ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، اور آلسو چونکہ سیمینٹکس انوالوڈ ہے اس کی گرافیکل نوٹیشن کے ساتھ، اس لیے اس کی جو پریسیژن ہے اور جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ بڑی انفورسڈ ہے. آپ لیٹس سے کہ ایک جگہ ایک ان پٹ یوز کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ ڈیکمپوز کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو ان فردر ایکٹیویٹیز، تو اس کی جو انفورسمنٹ آف کنسسٹنسی ہے وہ ویل انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اینڈ اٹ ہیز بین یوزڈ ان گورنمنٹ سیکٹر فار اے لانگ ٹائم، کیونکہ گورنمنٹ کے بعض ٹاسکس ایسے ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیفینس ریلیٹڈ ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو کہ فنکشنل اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور اس ایریا میں IDEF ماڈلنگ ہیز پروون ٹو بی ویری ویری سکسیزفل. اور بہت سارے سپورٹنگ ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ IDEF ماڈلنگ کو یوز کرتے ہیں. نمبر آف سافٹ ویئر پیکیجز are available. تو یہ نہیں کہ آپ صرف you are limited to drawing it with graphics by hand only. So although as a beginner you should do that and apply the knowledge
and learn the language and learn different concepts. اور اس کے بعد پھر آپ مختلف اگر پروفیشنلی آپ کو یہ یوز کرنے کی ضرورت ہو تو یو کین یوز دا ڈفرنٹ ٹولز اینڈ کمپیوٹر سپورٹڈ سافٹ ویئر سسٹمس. You can use or apply IDEF 0 to model a wide variety of automated and non-automated systems. Or I must tell you, I enjoy using IDEF 0 to think about different areas, different things to model. One of thing, for example, if you're interested in food, is how can you or how do you prepare a burger, for example. And if you think about preparing a burger or a sandwich in terms of using IDEF, it gives you very interesting insights into the simple steps that you have to take, but sometimes as a consumer of food items, you don't necessarily appreciate the work that needs to go into that. In fact, I often give this as an exercise to my students to develop an IDEF model, so to speak, of let's say preparing a hamburger, preparing a cheeseburger, something like that. تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کمپیوٹرز میں یا بزنس پروسیسز میں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز میں یوز ہو سکتا ہے. اٹ کین بی یوزڈ ان فیکٹ ان اے نمبر آف ایریاز، اور بہت ساری اپلیکیشن ڈومینز ہیں جو کہ اپروچ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نئے سسٹمز کو ماڈل کرنے کے لیے یا نئے سسٹمز کو سمجھنے کے لیے اور ان کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے بہت یوزفل ہے. اور جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں ان کی پروسیسز کو سمجھنے کے لیے اور اگر ان کو امپروو کرنا ہے تو اس کے اندر اس کی جو ان پٹ ہے دیٹس ویری ویلیویبل. تو IDEF ماڈلنگ کے دو بیسک ماڈیولس ہیں. نمبر 1 فنکشنس اینڈ نمبر 2 ڈیٹا اور آبجیکٹس. اور یہ جو ڈیٹا اور آبجیکٹس ہیں یا بیسکلی دے آر فلوئنگ ڈیٹا اور آبجیکٹس. تو اب میں آپ کو جو بالکل فنڈامنٹل بیسک گرافیکل نوٹیشن ہے وہ اس کی دکھاتا ہوں. وہ بیسڈ ہے آن ICOM وچ از ان پٹ کنٹرول آؤٹ پٹ اینڈ میکینزم. تو یہ IDEF ماڈل کی بالکل بیسک پکچر ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکشن نیم ہے وچ از ریپرزینٹیڈ بائی ریکٹینگل. And there are 4 kinds of arrows. Inputs are coming into the box or the rectangle from the left, and the outputs are leaving that box on the right. And there is control coming from the top, and mechanisms are going into the function box from the bottom. اور آپ یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک function number ہے which is on the lower right corner of the rectangle. Now this is very specific syntax. یہ آپ یہ نہیں شو کر سکتے کہ ان پٹ جو ہے وہ اوپر سے آ جائے. نو. IDEF کی syntax یہ ہے کہ inputs have to be shown on the left side of the rectangle with a directed arrow coming inside the box, and then outputs on the right with the directed arrow going out of the box, and so is the control and mechanisms. جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو اس باکس کی جو پروسیس ہے یا اس باکس کا جو ٹاسک ہے that is described by a verb based label placed in the box. ہم کہہ سکتے ہیں، ابھی میں نے بات کی تھی preparation of a burger، تو ہم کہہ سکتے ہیں prepare a burger for example. Or inputs are shown as arrows, as I said, entering the left side of the activity box. Outputs are shown as exiting arrows on the right side of the box. Controls جو ہیں وہ ٹاپ سے دکھائے جاتے ہیں arrows کے ذریعے.
or mechanisms are displayed as arrows entering from the bottom of the box. تو یہ جو 4 چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، انپٹس، کنٹرولز، آؤٹ پٹس اینڈ میکنزمس، دے آر آل کالڈ اور ریفرڈ ٹو ایز کانسیپٹس، اور یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن سے ہم آئی ڈیف میں ہیلپ لیتے ہیں، آئی ڈیف ماڈلنگ میں. سو واٹ آر انپٹس؟ ابھی ان کے اوپر ہم نے بات نہیں کی، بلکہ تھوڑی سی لیٹر آئی شو یو، جو کہ تھوڑی سی ایڈوانسڈ فارمیٹ ہے آف دس ڈائیگرام، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو انپٹس کیا ہیں؟ انپٹس آر اینٹیز وچ آر ٹرانسفارمڈ اور کنزیومڈ بائی دا فنکشن ٹو پروڈیوس آؤٹ پٹس. اب جب آپ ماڈل کرتے ہیں تو یہ بڑی چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی، بڑی سیمینٹک اس کی ڈیفائنڈ ہے، کلیئر ہے کہ اگر ایک چیز کو آپ نے ان پٹ ڈکلیئر کیا ہے فار این ایکٹیویٹی یوزنگ دی IDEF0 ماڈلنگ لینگویج، تو اٹ مسٹ بی کنزیومڈ، اٹ مسٹ بی یوزڈ ود ان دیٹ ایکٹیویٹی. اور آؤٹ پٹس اور آبویسلی ڈیٹا اور آبجیکٹس دیٹ آر پروڈیوسڈ بائی دی فنکشن. تو جو چیز ان پٹ آئی ہے کسی ایکٹیویٹی میں، وہ کنزیوم ہو کے اس کے اوپر آپ نے کوئی الگوریدم اپلائی کیا ہے، کوئی پروسیس کیا ہے، کوئی اسٹیپس پرفارم کیے ہیں، اور اس کی جو آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوئی ہے، جو ریزلٹ پروڈیوس ہوا ہے، وہ اس کی آؤٹ پٹ ہوگی. اور کنٹرولز اسپیسیفائی دی کنڈیشنز ریکوائرڈ فار دا فنکشن ٹو پروڈیوس کریکٹ آؤٹ پٹس. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پٹس کو آؤٹ پٹس میں پروڈیوس کرنے کے لیے جو کنڈیشنز، جو کنسٹرینٹس، جو انوائرمنٹ کا اسپیکٹ ہے، جو کنڈیشنز ہیں اور کنسٹرینٹس ہیں، وہ کنٹرول پرووائڈ کرتے ہیں. تو کنٹرولز جو ہیں وہ کنزیوم نہیں ہوتے، ان پٹس کنزیوم ہوتی ہیں، آؤٹ پٹس پروڈیوس ہوتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے ان پٹس اور کنٹرولز میں. اسی طرح میکانزمس ہیں. میکانزمس کی ابھی ہم نے ایک حصہ دیکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اینی تھنگ وچ از یوز ٹو ہیلپ پرفارم دی ایکٹیویٹی، یعنی کہ میکانزم کیا ہے. Upward pointing arrows identify some of the means that support the execution of the function or the process or the task. اگر نیچے سے یعنی کہ ایکٹیویٹی جو ہے، IDEF ایکٹیویٹی ہے، اس کے آؤٹ پٹ کی طرح کی ایک ایرو، ڈائریکٹڈ ایرو نکل رہا ہو ڈاؤن ورڈ باٹم سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کال ایرو ہے. اور دیٹ از بیسکلی enables the sharing of detail between portions of the same model. تو ایک کلاس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیڈ بیک کا میکانزم ہے. تو آپ کے پاس یہ چیز ہو، یعنی کہ IDEF کے جو 4 قسم کے ایروز ہیں اور ایک باکس ہو، تو آپ دنیا کی کسی بھی چیز کا فنکشنل ماڈل بنا سکتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل پروڈکٹ کا ہو، چاہے وہ پروسیس کا ہو. اور میں نے آپ کو بھی ایک ایگزامپل میں دیا کہ ویری ویری سمپل کیس ہے جی، پریپیئر برگر. آپ اس کے اندر ان پٹس دیکھ لیں، آؤٹ پٹس کیا ہوں گی، کنٹرولز کیا ہوں گے، میکانزمس کیا ہوں گے، اور پھر آبویسلی آپ اس کو ڈیکمپوز کریں گے، کیونکہ مختلف اسٹیپس ہو سکتے ہیں ایک برگر کو پریپیئر کرنے کے لیے. جیسے 2 میجر اسٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک پیٹی کو پریپیئر کرنا ہے تو وہ ہونا چاہیے کہ پیٹی کو پریپیئر کرنا ہے، دوسرا بانس کو پریپیئر کرنا ہے. یہ 2 بڑے ٹاسکس ہیں. اس کے علاوہ تیسری اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کانڈیمنٹس ہیں، سیلڈ ہے، کیا چیزیں آپ نے ڈالنی. تو آپ کسی بھی پروسیس کو، چاہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ بزنس پروسیس ہو یا انفارمیشن سسٹم کا پروسیس ہو، آپ IDEF0 کی مدد سے اس کا ایک فنکشنل ماڈل بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی نئی چیز ڈیولپ کرنی ہے، نئی پروڈکٹ بنانی ہے، نئی سروسز بنانی، تو اس سے آپ اس ماڈلنگ ٹیکنیک سے، ماڈلنگ لینگویج کو اپلائی کر کے آپ اس کا ایک فنکشنل ماڈل، کنسیپچول میں کہوں گا، کنسیپچول فنکشنل ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور آپ اس سے اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے میں اور اس کے اندر مختلف جو ڈپینڈنسیز ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ایکشنز ہیں، ان کو سمجھنے میں آپ کو بے حد آسانی ہوتی ہے. اینڈ آئی ہیو اپلائڈ دس فار مینی پروجیکٹس. تو یہ میں نے سنائی بات نہیں ہے. اپلائڈ دس، آئی یوز دس ان نمبر آف پروجیکٹس.
تو اب جیسا کہ میں نے ابھی چھوٹی سی مثال بھی دی تھی آپ کو کہ ایک آپ ہائی لیول کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ اس کا ایک ورب فریز آپ لے لیتے ہیں کانسیپٹ وائز اور پھر اس کو آپ ڈیکمپوز کرتے جاتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ہائرارکیکل سیریز آف ڈائیگرامس ٹیکسٹ اینڈ کراس ریفرنس ٹو ایچ ادر. کیونکہ جو ٹاپ کے اوپر جو ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ڈائیگرام ہے اس میں جو چیزیں آپ نے شو کی ہیں آبویسلی وہ ابسٹریکٹڈ ہوتی ہیں. اس کو جب آپ مزید ڈیکمپوز کریں گے ریفائن کریں گے تو وہاں بھی اس کی ڈیٹیل آتی جائے گی. لیکن فنڈامنٹلی دو ہی چیزیں ہیں, فنکشنز which are represented as diagrams and data and objects that interrelate those functions and they are represented by arrows and again they show کہ جی there is a flow of this data. اب ہم پروسیس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ آئی ڈیف کا پروسیس کیا ہے. سب سے پہلے تو جو ہم نے چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے آئی ڈیف پروسیس میں, آئی ڈیف 0 کے پروسیس میں, وہ یہ ہے کہ اٹ اسٹارٹس ود دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرائم فنکشن ٹو بی ڈیکمپوزڈ ایٹ دا ویری ہائیسٹ لیول. ٹاپ کے اوپر کون سا فنکشن ہے جو ہم نے پرفارم کرنا ہے, اس کے پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ان پٹس کیا ہیں, اس سے آؤٹ پٹس کیا پروڈیوس ہوتی ہیں. لیکن اس ٹاپ لیول فنکشن کو یا اس ٹاپ لیول ڈائیگرام کو آپ کہتے ہیں ٹاپ لیول کانٹیکسٹ ڈائیگرام. اس سے آپ کے جو سسٹم ہے, جو پروسیس ہے, اس کا اسکوپ ڈیفائن ہو جاتا ہے فار دیٹ پرٹیکولر آئی ڈیف 0 انالیسس. اور یہ اسکوپ ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ ہر سسٹم میں تمام دنیا کے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لمٹ کہ جی یہ ہماری ایکٹیویٹی ہے اور اس ایکٹیویٹی میں یہ ان پٹس ہیں, یہ آؤٹ پٹس ہیں, یہ کنٹرولس ہیں اور یہ میکانزمس ہیں. اور اس کے یہ جب ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں ٹاپ لیول کے اوپر تو اس سے ہمارا اسکوپ ڈیفائن ہو جاتا ہے. فار دیٹ پرٹیکولر آئی ڈیف 0 انالیسس ہمیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ ہمارا آئی ڈیف ماڈل جو ہے یہ کسی اور چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس طرح کہ کسی اور جگہ سے بعض چیزیں ہمیں کنسٹرینٹ کے طور پہ آتی ہیں تو وہ کنسٹرینٹس جو ہیں وہ کنٹرول بن جاتے ہیں فار دس آئی ڈیف 0 انالیسس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دس اسکوپ تھنگ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ہم کانٹیکسٹ لیول ڈائیگرام کو A0 ڈائیگرام بھی کہتے ہیں. تو جب آپ کانٹیکسٹ کا کوئی ڈائیگرام دیکھیں گے اور اس کے اوپر A0 لکھا ہے, کوئی ڈائیگرام دیکھیں جس کے اوپر A0 لکھا ہو تو آپ کلیئرلی اسی وقت آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ٹاپ لیول ڈائیگرام ہے, کانٹیکسٹ لیول ڈائیگرام ہے. اور اس کے فردر ڈیکمپوزیشن تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے پرائر کچھ نہیں ہے. یعنی کہ دیٹ از دا فرسٹ پارٹ آف دا لینگویج, فرسٹ پارٹ آف دا سولوشن جو کہ آئی ڈیف 0 لینگویج سے ہمیں ملا ہے. This A0 diagram shall present brief statements specifying the model's viewpoint and purpose. اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ہم ڈائیگرامیٹکلی ایک چیز کو دکھا رہے ہیں بلکہ اس کی تھوڑی تھوڑی ڈسکرپشن بھی ہے اس ڈائیگرام میں آ جاتی ہے. اور وہ اسی طرح جو A0 ڈائیگرام ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ اسکوپ ڈیفائن کرتا ہے, باؤنڈریز ڈیفائن کر دیتا ہے. کلیئر سیمینٹکس ان ادر ورڈس, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کی نہ صرف سینٹیکس ہے بلکہ اس سینٹیکس کے ساتھ کلیئر سیمینٹکس ایسوسیٹڈ ہے. تو ایمبیگوٹی کا بہت کم چانس ہو جاتا ہے. اور جہاں آپ ماڈل میں سے ایمبیگوٹی نکال دیتے ہیں وہاں سے آپ کلیئرٹی ایڈ کر دیتے ہیں ان ادر ورڈس. اور جب آپ کے پاس ایک ماڈل کلیئر ہو اس سے آپ کو نہ صرف یہ کہ اگر وہ ایگزسٹنگ سسٹم ہے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکہ اگر ایک نیا سسٹم آپ بنا رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس نئے سسٹم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی مسکنسیپشنز ہیں, کوئی ایمبیگوٹیز ہیں جو کہ نئے سسٹم میں ہوتی ہیں تو ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے. سو آئی ڈیف 0 ماڈلز for processes and SADT model which are structure analysis and design technique modeling for software products and design are very useful from the point of view of looking at the functional model. اب میں آپ کو آئی ڈیف 0 کا ایک کانٹیکسٹ ڈائیگرام دکھاتا ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈیف 0 کا کانٹیکسٹ ڈائیگرام.
اس میں آپ کے پاس دو انپٹ ہیں. دی ایکٹیویٹی از پلان نیو انفارمیشن پروگرام. اس کا آپ نے دیکھا کہ ڈائیگرام کا جو ریکٹینگل کا فنکشن کا نیم ہے وہ پلان نیو انفارمیشن پروگرام ہے. دس از اے ورب بیسڈ فریز اور اس کی جو نمبر ہے ریکٹینگل کا وہ 0 ہے. اور اس کے انپٹس جو ہیں وہ ایشوز اینڈ آپریشنز ڈیٹا ہے. اور جو اس کی آؤٹ پٹ ہونی چاہیے اگر آپ غور کریں اس کی ورب ٹائٹل پہ تو وہ پلان نیو انفارمیشن پروگرام ہے. تو اس کے آؤٹ پٹ آبویسلی پروگرام پلان ہونی چاہیے جو کہ ہے. اور جو اس کا کنٹرول ہے وہ پروگرام چارٹر ہے کہ کیا چارٹر تھا اس پروگرام کا جس کے لیے یہ آپ کو پلان چاہیے. اور جو اس کا میکانزم ہے وہ پروگرام ٹیم ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کے اوپر بیسک پرپز آبجیکٹیو بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں. تو اس کا پرپز ہے دی اسیسمنٹ پلاننگ اینڈ اسٹریم لائننگ آف انفارمیشن مینجمنٹ. اور جو ویو پوائنٹ ہے یعنی کہ کس پرسپیکٹو سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہے دی انفارمیشن انٹیگریشن اسیسمنٹ ٹیم. یعنی کہ اس انفارمیشن انٹیگریشن اسیسمنٹ ٹیم کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کے نالج کے لیے یا اس کی کنزمپشن کے لیے کہنا چاہیے یہ IDEF0 ماڈل تیار کیا گیا ہے. اور آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈائیگرام کا نمبر ہے وہ A0 ہے. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دس از دی کانٹیکسٹ ڈائیگرام. اب اس میں آپ نے اسکوپ ڈیفائن کر دیا, باؤنڈریز ڈیفائن کر دیں. اب اس کی جب آپ ڈیکمپوزیشن کریں گے تو اس کے علاوہ کوئی انپٹس نہیں آ سکتے اس کے اندر. ہاں ان انپٹس کو آپ ریفائن کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نیچے جا کے نئی انپٹس ایڈ کرتے ہیں. دا ٹولز ول ناٹ الاؤ یو بیکاز دیٹس اگینسٹ دا سنٹیکس. بٹ یس یو کین ایڈ ایشوز میں آپ مختلف قسم کے ایشوز کر سکتے ہیں, اس کو اسپیشلائز کر سکتے ہیں یا آپریشنز ڈیٹا کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے نچلے لیول پہ آپ جائیں اور آپریشنز ڈیٹا کے علاوہ آپ کہیں کہ جی دس کنزیومز آپریشنز مینولز آلسو. وہ نہیں آپ کر سکتے. تو یہ زبردست اس کی جو کنسسٹنسی ہے آف دی ایٹ ڈفرنٹ لیولز وہ بہت زبردست ہے اور ٹول سپورٹڈ ہے. اب کانٹیکس لیول کے اوپر جو ہم نے اسکوپ اور باؤنڈری ڈیفائن کر دی اس کے بعد اس میں فردر ڈیکمپوزیشن ہونی چاہیے. تبھی ہمیں اس سسٹم کے اندر جو انٹر ریلیشن شپس ایگزسٹ کرتے ہیں بٹوین ڈفرینٹ فنکشنز ان کا پتہ چلے گا کہ ایک کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ دوسرے کی ان پٹ بنتی ہے یا کنٹرول بنتا ہے سو فورتھ. تو اس پروسیس کو ہم جو ڈیکمپوزیشن کا پروسیس ہے اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور ریفائن کرتے ہیں ان پٹس کو تو ایک نیا IDEF ڈائیگرام بنتا ہے. اس کو ہم IDEF0 ٹرمینالوجی میں چائلڈ ڈائیگرام کہتے ہیں. اور اس میں ایک سے زیادہ فنکشنز یا ٹاسکس آبویسلی ہوتے ہیں. ٹپکلی کمپلیکسٹی کو مینیج کرنے کے لیے 5 سے 6 نوڈ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ادروائز دی diagram will become very complex and messy, and the reason we are modeling is to manage complexity. تو اگر ہمارے ماڈلس itself complex ہو جائیں themselves complex ہو جائیں تو پھر ماڈلنگ کا جو آبجیکٹیو ہے جو پرپز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. in any case تو جب ہم کسی بھی IDEF0 ماڈل کو چاہے وہ کانٹیکس لیول پر ہو چاہے اس سے نیچے ڈیکمپوز لیول پر ہو فردر ڈیکمپوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور چائلڈ IDEF0 ماڈل آ جاتا ہے. اور اب میں آپ کو ایک چائلڈ IDEF0 ماڈل دکھاتا ہوں. دس از این IDEF0 چائلڈ ڈائیگرام. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 4 ایکٹیویٹیز ہیں اور پہلی ایکٹیویٹی ہے ریموو اینڈ ریپلیس, دوسری ہے اسکیجول انٹو شاپ, third is inspect or repair, and fourth is monitor and route. اور مختلف انپٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور بعض ایکٹیویٹیز میں
جو ان پٹ ہیں وہ اسے پچھلے ہونے والی ایکٹیویٹیز کی آؤٹ پٹس ہیں، اور بعض ایکٹیویٹیز میں یہ ڈائریکٹ ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی جو کہ اسکیجول انٹو شاپ ہے، اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنٹرول بنتی ہے فار مانیٹر اینڈ راؤٹ. تو اس ڈائیگرام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز وہ کلیئر ہو جاتا ہے. وہ بعض دفعہ ریلیٹڈ ہوتا ہے آؤٹ پٹ ٹو ان پٹ، بعض دفعہ ریلیٹڈ ہوتا ہے آؤٹ پٹ ٹو کنٹرول. اور یہ ایکچوئل پارٹ ہوتا ہے جو کہ موسٹ انٹرسٹنگ ہوتا ہے کسی بھی ماڈل کو ڈیولپ کرنے کا، کہ کس چیز کو ہم نے جو ہے وہ کنزیوم کرنا ہے، اور کس ان پٹ کو کنزیوم کرنا ہے. اگر کوئی چیز کنزیوم ہوتی ہے تو وہ ان پٹ بن جائے گی، اور اگر وہ چیز کنزیوم نہیں ہوتی بلکہ ایک کنسٹرینٹ کے طور پر، ایک کنٹرول میکانزم کے طور پر کسی ایکٹیویٹی میں اپلائی ہوتی ہے تو وہ ایز اے کنٹرول اس ایکٹیویٹی میں جائے گی. اور ایز یو لرن مور اینڈ مور اباؤٹ دس ماڈلنگ لینگویج اینڈ یو یوز دس یو ول گین ایکسپیرئنس. تو فنڈامنٹلی یاد رکھیں کہ ان پٹس کنزیوم ہوتی ہیں، کنٹرولز کنزیوم نہیں ہوتے، اور آؤٹ پٹس پروڈیوس ہوتی ہیں. اور جو میکانزمس ہیں وہ obviously اینی تھنگ دیٹ کین ہیلپ ان پرفارمنگ دیٹ ایکٹیویٹی. تو اس طرح آپ نے اب دیکھا کہ یہ جو گریجول ایکسپوزیشن آف ڈیٹیل ہے with major functions at the top with successive levels of sub-functions revealing well-bounded detail breakout. یعنی کہ ٹاپ سے آپ ڈیکمپوز کرتے ہیں، بریک ڈاؤن کرتے ہیں ماڈل کو، وہ جو ماڈل میں انفارمیشن ہے وہ انکریز کرتی ہے. تو اس پکچر سے جو ابھی پہلے ہم نے ایک پکچر دیکھی کانٹیکسٹ کی، کانٹیکسٹ لیول ڈائیگرام دیکھی، پھر اس کے بعد ایک چائلڈ لیول ڈائیگرام دیکھی ان IDEF ماڈل. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ٹاپ لیول ہے وہ کانٹیکسٹ بنا رہا ہے، وہ باؤنڈریز اور اسکوپ کو ڈیفائن کر رہا ہے، بلکہ انفیکٹ لمٹ کر رہا ہے. اور جو چائلڈ لیول ڈائیگرامس ہیں یا چائلڈ ڈائیگرامس ہیں وہ اس ماڈل کے اندر ڈیٹیل ایڈ کر رہے ہیں، اس کے انٹر ریلیشن شپس جو مختلف فنکشنز اور ایکٹیویٹیز کے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اب آپ کسی بھی ماڈل کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جب، تو اس کی جو انٹریکیٹ ڈیٹیلز ہیں، جو ڈپینڈنسیز ہیں آف ون فنکشن اور دی ادر فنکشن، وہ بڑی کرسٹل کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایمبیگوٹیز کو ریموو کرنے کے لیے اور کنسسٹنسی کو قائم کرنے کے لیے ود ان اے ماڈل، دس از اے ویری یوزفل وے جس سے آپ کسی بھی ماڈل کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر انکنسسٹنسیز ہیں اس کو ریموو کر سکتے ہیں، ایمبیگوٹیز کو ختم کر سکتے ہیں، اور ایک کنسسٹنٹ ڈائیگرام آپ کے پاس ہو، کنسسٹنٹ انڈرسٹینڈنگ. صرف یہ ڈائیگرام نہیں ہے، اس کے ساتھ سیمانٹکس انوالوڈ ہیں، اور ان سیمانٹکس کو جب آپ کہیں کہ جی IDEF 0 میں بنا ہوا ڈائیگرام ہے، IDEF 0 کا ڈائیگرام ہے، تو اینی باڈی ہو نوز IDEF 0 وڈ انڈرسٹینڈ کہ واٹ دس تھنگ از. آبویسلی اس کے اندر الگوریتھمک ڈیٹیلز نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن کیا ہوگا، واٹ ول دی فوکس از آن واٹ. دوسرا آپ نے ڈائیگرام جو چائلڈ IDEF 0 کا دیکھا ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر 5 یا 6 سے زیادہ نوڈ یا ایکٹیویٹیز ایک لیول کے اوپر ہوں تو کمپلیکسٹی کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ماڈل کی جو خوبصورتی ہے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں 5-6 فنکشن سے زیادہ ریلیشن شپ یا ڈپینڈنسیز کو مت اسٹڈی کریں، اور جیسے اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کو مزید بعض ایکٹیویٹیز کو ڈیکمپوز کرتے جائیں فردر. تو اس سے آپ نہ صرف یہ کہ کمپلیکسٹی کو مینج کر پائیں گے بلکہ جو ایک ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھا ہے اس اپروچ میں کہ مور اور لیس 5 to 7 تھنگس کے اوپر ایک نارمل ہیومن بینگ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے ایٹ اے ٹائم.
تو اس پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے ویری یوزفل ماڈلنگ لینگویج. اور یہ فیسلٹی ہے کہ آپ اس کو فردر ڈیکمپوز کر دیں کسی ایکٹیویٹی کو اور اس کے ریلیشن شپ جو ایگزسٹ کرتے ہیں ود ادر فنکشنز وہ شو کریں, تو دیٹ کین بی یوزڈ ایز ویل. دوسری چیز آپ نے اس چائلڈ زیرو آئی ڈی ایف ماڈل ڈائیگرام کو دیکھ کے یہ نوٹ کی ہوگی کہ جو ان پٹس اور آؤٹ پٹس ٹاپ لیول کے اوپر ڈیفائن ہو گئی ہیں وہ چینج نہیں ہوتی, وہ ریفائن ہوتی ہیں بٹ چینج نہیں ہوتی. اور جو فوکس ہے آف چائلڈ آئی ڈی ایف ڈائیگرامس وہ ایک ڈیکمپوزڈ فنکشن کی جو سب فنکشنز ہیں یا سب پروسیسز ہیں, سب ٹاسکس ہیں, ان کی ریلیشن شپ ان کی ڈپینڈنسیز کے اوپر ہے. تو مثال کے طور پہ اگر ہم انسپیکشنز کا پروسیس ایک ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اسے, تو انسپیکشنز کے پروسیس میں جو انسپیکشن میٹنگ کا پروسیس ہے اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ پریپریشن ہو چکی ہو. تو آپ کہیں انسپیکشن پروسیس یا پریپیئر انسپیکشن پروسیس یا اسٹڈی انسپیکشن پروسیس, تو اس میں آپ کو یہ بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ جو انسپیکشن میٹنگ کا ایکٹیویٹی ہے وہ پریپریٹری ٹاسک, پریپریٹری ورک کے بعد ہو سکتی ہے. تو ایک لحاظ سے کچھ ڈپینڈنسیز بھی ہیں, کچھ سیکوینشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, کیونکہ جو پریپریشن کے آؤٹ پٹس ہیں وہ انسپیکشن میٹنگ میں کنزیوم ہو رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انسپیکشن کی آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے. انسپیکشن کی جو پریپریٹری میٹنگ ہے یا پریپریٹری ورک ہے اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے. اس کی آؤٹ پٹ وہ ایک لسٹ آف مائنر ڈیفیکٹس اور لسٹ آف کنسرنز اینڈ ایشوز ہے جو کہ ہر انڈیویجول انسپیکٹر یا ریویور تیار کرتا ہے, اور وہ پھر کنزیوم ہو جاتی ہیں ان دی انسپیکشن میٹنگ کے. وہ دے آر گیون ٹو دی ماڈریٹر اور فیسیلیٹیٹر, اور پھر انسپیکشن میٹنگ کے دوران اس ان پٹ کے اوپر یا اس سیٹ آف ایشوز کے اوپر جو کہ انڈیویجولی پریپیئر کیے جاتے ہیں اس کو پھر ہم کنزیوم کر کے ایک فائنل لسٹ آف ایشوز اینڈ ڈیفیکٹس اینڈ ڈیسیجنس پریپیئر کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اس سے ایک تھوڑی سی سیکوینشل اسپیکٹ بھی آپ کے سامنے آتا ہے. یہ جو بھی میں نے بات کی کہ تھوڑی سی سیکوینشل اسپیکٹ بھی اس میں کور ہوتا ہے, اس میں کلیریفائی کرتا ہوں آپ کو کہ کوئی ٹائمنگ کا کانسیپٹ یا ٹائم لائن کا کانسیپٹ اس میں کیپچر نہیں ہوتا. صرف ان پٹس آؤٹ پٹس کیپچر ہوتی ہیں اور کنٹرول اینڈ میکانزم, لیکن اور ڈیٹا فلو شو ہو رہا ہے. تو لیکن یہ آبویسلی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایک ایکٹیویٹی کی آؤٹ پٹ دوسری ایکٹیویٹی کی ان پٹ بنتی ہے تو اس میں ایک اسپیکٹ آف سیکوینس آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ایور دیٹس ناٹ دا پرپز آف آئی ڈی ایف ماڈلنگ, آئی ڈی ایف زیرو ماڈلنگ. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو یہ ہر باکس کے اندر ہر باکس نمبرڈ ہوتا ہے اور دس نمبر انکریزز ود ایچ ڈیکمپوزیشن, اور آپ کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کس لیول کے اوپر ہے. اور ہر ریکٹینگل نمبرڈ ہوتا ہے, اور جو انٹرنل ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں نے بات کر دی کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو فنکشنز ہیں آف اے چائلڈ آئی ڈی ایف ڈائیگرام, آئی ڈی ایف زیرو ڈائیگرام, وہ اس کی پیرنٹ کی ڈیکمپوزیشن کو شو کرتے ہیں, اس کے انٹرنل سب فنکشنز کو شو کرتے ہیں. اور آپ اس کے اندر جتنا چاہیں ڈیٹیل پہ جا سکتے ہیں. نئی ان پٹس نیچے ڈیکمپوزڈ باکسز میں ایڈ نہیں ہو سکتی, لیکن جو ڈیفائنڈ ان پٹس ہیں ان کی ریفائنمنٹ ہو سکتی ہیں, اس میں آپ نئی ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹاپ لیول کے اوپر ایبسٹریکٹ انفارمیشن ہوتی ہے. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ایروز ہیں وہ یا ہاریزونٹل ہیں یا ورٹیکل ہیں, دے آر نیور ڈائگنل. تو اگر آپ کو ایسا
ڈائیگرام دیکھیں وچ کلیمس ٹو بی IDEF0 ماڈل اور اس میں ڈائگنل ایروز ہوں، وہ obviously either is not the IDEF0 model or is drawn by mistake. تو بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ یہ either you have horizontal arrows or vertical arrows. اسی طرح جو کال کا ایرو ہے وہ ٹپکلی اونلی ون از الاؤڈ ٹو شو، کیونکہ اسے بیسکلی ٹو مینیج ڈیٹیل، اور آپ جتنا چاہیں ایک باکس کو ڈیکمپوز کرتے چلے جائیں. اینڈ دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ بینیفیشیل کانسیپٹس ان IDEF0 ماڈلنگ، کیونکہ اٹ لیڈس ٹو کلیکشن آف ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ڈائیگرامس رادر دین ون سمپل کنفیوزنگ ڈائیگرام. تو اگر آپ ایک لیٹس سے کہ ایک ریکٹینگل 2.3 کو ڈیکمپوز کرتے جائیں 2.3.1 2 3 اینڈ 2.3.1.1 سے لے کے 5 تک اینڈ سو آن سو فورتھ، اس سے آپ کی جو فنکشنل ڈیٹیل ہے سو ٹو اسپیک وہ ریفائن ہوتی جاتی ہے، اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. یہی ہمارا ماڈلنگ کا مقصد ہوتا ہے. ماڈلنگ فار دا سیک آف ماڈلنگ نہیں کی جاتی. ماڈلنگ بیسکلی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کو کسی سسٹم کو، کسی پروسیس کو سمجھنے میں اور ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے. تو اگر جتنی آپ بہتر آپ کی بزنس ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق اس کو ماڈل کرتے جائیں گے، اس میں ریفائنمنٹ ہوتی جائے گی، اس میں کلیئرٹی آتی جائے گی. بڑے فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں ماڈلنگ کے اندر، اینڈ اٹس اپلیکیبل ان بوتھ کیسز، نہ صرف نئے سسٹمس کے لیے بلکہ ایگزسٹنگ سسٹمس کے لیے بھی. ایگزسٹنگ سسٹمز میں بعض دفعہ پروفیشنلز کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے جو پروسیسز ہیں، ٹاسکس ہیں، وہ کہاں کس وقت پرفارم ہو رہے ہیں. جب آپ اس قسم کی ماڈلنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایوری تھنگ بیکمز کرسٹل کلیئر، بٹ دین یو مسٹ ڈو اٹ ویری فیتھفلی. اور اسی طرح نئے کانسیپٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، نئے آئیڈیاز کو ریفائن کرنے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے، فرام اے فنکشنل ماڈلنگ پوائنٹ آف ویو، دس از اے ویری ویری یوزفل ٹیکنیک، ویری ویری یوزفل ماڈلنگ لینگویج. تو جو ریڈنڈنٹ پروسیسز ہوتے ہیں کسی سسٹم میں، یا نان ویلیو ایڈنگ پروسیسز ہوتے ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں ایسے. اسی طرح جو ریلیشن شپ ہیں بٹوین ڈفرینٹ پروسیسز، ڈفرینٹ فنکشنز، وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو فردر انالیسس کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر ہوتی ہے کہ ہاؤ پروسیسز انٹریکٹ ود ایچ ادر اینڈ ہاؤ ان دی ہائرارکی ویئر دے فٹ، ویئر دے بلانگ. تو یہ کسی سسٹم کو انالائز کرنے کا جب آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی ہو، تو IDEF0 is a very again very useful technique. So it can provide you the back roadmap from as is to be, that this is what it is right now and this is where we want to go. It presents a way to communicate ideas, communicate where we stand as an organization to different professionals and stakeholders. It provides a structure and a forum for data gathering and knowledge acquisition. As I've said, I've used it for requirements documentation and for modeling processes, business processes. It also provides you opportunities to identify improvements, جو کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی بزنس پروسیس میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ ایکٹیویٹیز میں، انفارمیشن سسٹمز میں، کسی بھی چیز میں امپروومنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے IDEF0 بیکاز اٹ فرسٹ آف آل ڈاکومنٹس ویئر وی آر ناؤ، اینڈ پھر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جی ریڈنڈنسیز کیا ہیں یا بعض پرابلمس ہیں وہ کیا ہیں. تو ان دیٹ IDEF0 از ویری یوزفل. اور اس بات کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ پروسیسز، وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، اور ڈیٹا ریلیشن شپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، اور اگر کہیں ان میں پرابلمس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں. تو اگین امپروومنٹ کی بات ہے کہ جب آپ کو ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوگی تو وین یو ریموو دیٹ
that problem, obviously there is opportunity to make improvement. However, IDEF is not a substitute for thinking. IDEF is not a substitute for intelligence, and IDEF is certainly not a substitute for experience or hard work. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی ڈی ایف کی بڑی اچھی ہم نے باتیں کی, اس کی مختلف اسپیکٹس کو ڈسکس کیا, لیکن آئی ڈی ایف زیرو ماڈلنگ جو ہے وہ اسٹل ریکوائرز دیٹ وی تھنک لاجیکلی, اٹ اسٹل ریکوائرز دیٹ وی اپلائی انٹیلیجنس, اینڈ اسٹل ایکچولی ریکوائرز دیٹ وی ہیو ایکسپیرئنس اینڈ وی گین ایکسپیرئنس آن ڈفرنٹ سسٹمس ان دی اپلیکیشن ڈومین. لیکن آئی ڈی ایف زیرو جو ہے وہ اگر یہ چیزیں نہ یوز کی ہوں یا ان چیزوں کے بغیر سسٹمز کو ڈیولپ کیا ہو تو ان کی ایبسنس کو ایکسپوز کر دیتی, اور نہ صرف انکنسسٹنسیز کو ایکسپوز کرتی ہے بلکہ بعض ایسے پروسیسز کی جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, اور وی فائنڈ لاٹ آف اپرچونیٹیز فار امپروومنٹس. تو سمرائز اس ڈسکشن کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آئی ڈی ایف زیرو ماڈلنگ لینگویج, modeling approach is a very useful language for modeling information systems, for business processes, for software engineering activities. And today we had introduced the basic syntax and talked about the semantics جو کہ آئی ڈی ایف زیرو کے ساتھ associated ہے. So with that I'll take leave of you, but encourage you to develop IDEF models to start off with simple things, اور پھر اس کو آپ مختلف کمپلیکس سسٹمز میں پریکٹس کر کے ایکسپیرئنس گین کر کے کمپلیکس سسٹم کا بھی IDEF ماڈل بنا سکتے ہیں. اینڈ ونس you become familiar with it, then you can practically model anything using IDEF 0 from the functional perspective. اگر فنکشنل ماڈل بنانا ہو تو this is a very wonderful way of doing it. Thank you so much.